الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب زدنا علما ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ شورى ہماری چل رہی ہے اور 23 آیات ہم اس کی کر چکے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مکالمہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ مکالمہ ہوا اور مجادلہ ہوا، لڑائی جھگڑے پہ آ گئی۔ اب آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آگے ان کا کیا کلام چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ بات یہاں تک آئی تھی کہ اس نے پوچھا تھا کہ رب العالمین کون ہے۔ جب انہوں نے کہا نا ہم رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں، تو فرعون نے کہا رب العالمین کون ہے، حالانکہ جانتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن کیا تھا کہ بس میں نہ مانوں والی بات، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ رب العالمین وہ ہے جو آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب ہے اور ان کا جو ان دونوں کے درمیان ہے، یعنی جتنے بھی آسمان ہیں اور جتنی بھی زمینیں ہیں۔ جب زمین پہ کھڑے ہوتے ہیں تو اوپر آسمان نظر آتا ہے، اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے، آسمان بھی، زمین بھی، اور اس کے درمیان بھی جو کچھ بھی ہے، وہ ان سب کا رب ہے۔ اگر تم ہو یقین کرنے والے، کہ اگر تم یقین کرنا چاہتے ہو تو مان لو کہ رب العالمین وہی اللہ ہے، کہ اگر تم یقین چاہتے ہو تو یقین کر لو اس پر کہ اللہ وہ ہے کہ جو آسمان اور زمینوں کا رب ہے اور اس کے درمیان جو بھی مخلوقات ہیں، جنات، چرند پرند، سورج، چاند، ستارے، ٹھیک ہے، بادل، ہوا، پانی، ان سب کا رب اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ قال لمن حوله ألا تستمعون۔ اب فرعون نے کہا ان لوگوں سے جو اس کے ارد گرد تھے، ظاہر درباری بھی تو بیٹھے ہوئے تھے، فرعون کے اپنے دربار، یہ تو اس کے محل میں آ گئے تھے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو فرعون کے ہی درباری سارے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو فرعون نے ان لوگوں سے کہا جو اس کے ارد گرد تھے، حولہ، حولہ کہتے ہیں ارد گرد آس پاس کے ماحول کو، ٹھیک ہے، جو ارد گرد تھے، کیا کہا کہ کیا تم نہیں سنتے؟ یعنی کبھی ہم لوگ کہتے ہیں نا، اگر فرض کرو کوئی، دیکھو فرعون کا انداز جو تھا نا بڑا غرور و تکبرانہ تھا، ٹھیک ہے۔ اس بات کو ایسے سمجھو کہ اگر کسی بڑے شخص کے پاس وہ محفل میں بیٹھا ہوا ہو اور کوئی چھوٹا شخص آ کے بولے، جو بظاہر اللہ کی نظر میں تو بڑا ہے لیکن فی الحال اس کے لیول کا نہیں ہے دنیا میں، ٹھیک ہے، وہ آ کے بولے کہ آپ نے تو یہ غلطی کری ہے اور آپ کو یہ چیز آتی نہیں، تو وہ کیا کہے گا مسکرا کر اپنے ساتھیوں سے، کیا تم اس کی سن رہے ہو؟ تو کیا کہہ رہا ہے، مذاق اڑانے کے اسٹائل میں۔ یہ فرعون کا غرور و تکبر والا انداز تھا جو اللہ کو بالکل پسند نہیں آیا، کہ اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ سنتے ہو ان کی کیا کہہ رہے ہیں یہ اپنے بارے میں اور رب العالمین کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اب آگے سنو کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ قال ربكم ورب آبائكم الأولين۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ہے تمہارا رب اور تمہارے پہلے باپ دادا کا رب، یعنی کہ رب العالمین وہ رب ہے، جب تم اس دنیا میں نہیں تھے تو تمہارے باپ دادا تھے، اس کا بھی رب ہے وہ، اور تم ہو تمہارا بھی رب ہے وہ۔ تم دنیا سے چلے جاؤ گے مر کے، تمہاری جو اولادیں آئیں گی اللہ پھر بھی قائم اور دائم رہے گا، وہ ان کا بھی رب ہوگا۔ کتنا زبردست جواب دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ اب آگے سنو کہ فرعون نے کیا کہا۔ قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون۔
فرعون نے کہا بلا شبہ تمہارا رسول وہ ہے وہ جو بھیجا گیا ہے تمہاری طرف یقیناً دیوانہ ہے. یعنی فرعون نے یہ الزام لگایا. کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تو الزامات لگے تھے، کبھی دیوانے کا، کبھی شاعر کا، کبھی جادوگر کا، سب الزامات تھے، کبھی کاہن کا، نعوذ باللہ. ٹھیک ہے، تو فرعون نے بھی یہ کہا تمہارا رسول وہ ہے جو بھیجا گیا ہے تمہاری طرف یقیناً دیوانہ ہے. یعنی یہ وہ باتیں کر رہا ہے جو کسی ایک عقل و شعور رکھنے والے کی سمجھ میں آئے. یہ وہ باتیں کر رہا ہے جو کسی کی سمجھ میں نہیں آتی. یہی ہوتا ہے بیٹا، جب قرآن کا پیغام آپ کسی کو پہنچاؤ نا، اور وہ اگر نہیں سمجھتا نا تو وہ کہتا ہے یہ کیا باتیں کر رہے ہو یار، ہم تو سائنس کو مانتے ہیں. پریکٹیکل، بی پریکٹیکل. یہ بی پریکٹیکل کیا ہوتا ہے؟ بی مسلم یہ ہونا چاہیے کہ اب مسلمان بنو، سلامتی کے ساتھ دین میں شامل ہو جاؤ، نبی کی اطاعت کرو اور کامیاب ہو جاؤ. یہ بی پریکٹیکل کیا ہوتا ہے؟ اگر بی پریکٹیکل کا تو مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ پڑھ لکھ رہے ہیں دنیاوی اس حساب سے عمل کرتے رہیں. ایسا تو انسان دہریہ ہو جائے گا. سائنس تو ہر چیز کے پیچھے لاجک پیش کرتی ہے، دین میں لاجک نہیں ہوتی. دین نام ہے یقین کا، لاجک کہاں سے آئے گی؟ کچھ لوگ چلو ٹھیک ہے کچھ چیزیں سائنس نے ثابت کری کہ ایسا ہے ایسا ایسا، دین تو ہمارا کب سے کہہ چکا ہے. لاجک اگر ہے تو بتاؤ جنت کہاں ہے، جہنم کہاں ہے. لاجک اگر ہے دین میں تو بتاؤ پھر موت کیسے واقع ہو جاتی ہے، واپس لوٹا کے دکھاؤ نا روح کو. نہیں کر سکتی سائنس یہ. ٹھیک ہے، تو وہ بالآخر کہنے لگا یہ دیوانہ ہے، الزام لگا دیا موسیٰ علیہ السلام پر. اب سنو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ رب ہے مشرق کا اور مغرب کا اور ان کا جو ان دونوں کے درمیان ہے، اگر تم ہو عقل رکھتے. پہلے موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ورٹیکل. دیکھو یہاں ذرا سا دیکھنا، پہلے فرمایا ورٹیکل، اوپر نیچے، آسمانوں کا رب زمین کا رب، ہو گیا ورٹیکل. اب کیا فرمایا؟ مشرق اور مغرب کا رب، ہاریزونٹل. یعنی اوپر سے نیچے تک سیدھی لائن ڈرا کرو، ورٹیکل جو کچھ بھی ہے اوپر سے نیچے تک اس کا رب بھی اللہ ہے. ہاریزونٹلی لائن ڈرا کرو مشرق سے مغرب کے درمیان، اس کا رب بھی اللہ ہے. جو کچھ بھی مشرق میں ہے، جو کچھ بھی مغرب میں، اس کا رب بھی اللہ ہے. اگر تم ہو یقین، اگر تم ہو عقل رکھتے. پہلے کیا لفظ استعمال کیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے؟ یقین رکھتے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم عقل رکھتے ہو تو. یقین تو تمہیں نہیں آیا میری بات پر، اگر تم عقل رکھتے ہو تو مان لو کہ مشرق و مغرب کا رب بھی اللہ ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد فرعون نے کیا کہا؟ قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. اب فرعون نے کہا البتہ تو نے پکڑا اگر کوئی اور معبود، یعنی میرے سوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے کہا اگر میرے علاوہ تو نے کسی کی عبادت کری یا یہ بتایا یا کوئی سمجھا یا یہ یقین کیا کہ کوئی اور معبود ہے تو میں بنا دوں گا تجھے قیدیوں میں سے، یعنی میں تجھے قید کر دوں گا. اور بیٹا انبیاؤں کے ساتھ، بڑے بڑے علماء کرام کے ساتھ یہی ہوا ہے، انہیں قید میں ڈالا گیا. تم شروع سے مسلمانوں کی ہسٹری اٹھا کر پڑھو کہ کس طریقے سے انبیاء، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ نہیں پڑھا؟ ٹھیک ہے، ایک اور نبی تھے، یاد ہے میں نے ذکر کیا تھا قرآن میں ان کا صرف ذکر آیا کنویں والی قوم. یاد ہے میں نے ایک ذکر کیا تھا کچھ دن پہلے کہ اس کا ذکر صرف 2 جگہ آیا ہے، کنویں والی قوم. اس قوم کے جو نبی تھے نا ان کو بھی کنویں میں قید کر دیا تھا ڈال کے. تو انبیاؤں کے ساتھ بھی یہ کیا گیا. اور فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی یہ کہا کہ اگر آپ نے، یعنی اس نے تو بدتمیزی سے کہا کہ اگر تو نے یہ کہا کہ اللہ کے سوا کوئی، یعنی میرے سوا کوئی اور معبود ہے تو میں قیدیوں میں سے بنا دوں گا، یعنی تجھے قید کر دوں گا. اب موسیٰ علیہ السلام دیکھو کیا جواب دے رہے ہیں. قال أولو
بشيء مبين. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا میں اگرچہ لاؤں تیرے پاس کوئی چیز واضح، یعنی کوئی کھلم کھلا اگر کوئی چیز تمہیں دکھا دوں، کوئی بھی ایسی چیز جو دماغ میں نہ آئے، یعنی دماغ اس کو قبول نہ کرے، لیکن آنکھوں کے سامنے دکھا دوں اگر ہوتے ہوئے، تو کیا یقین کرو گے؟ یعنی کہ کوئی معجزہ اللہ کے حکم سے. یہ یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یہ بات کہ کسی نبی میں بھی یہ طاقت نہیں، یا کسی نبی میں بھی یہ گنجائش نہیں، یا کسی نبی کو بھی یہ زیب نہیں دیتا کہ بغیر اللہ کی اجازت کے کوئی معجزہ لا کر دکھا دے. یہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ نبی اگر کوئی معجزہ لے کر آتا ہے تو وہ اللہ کی مرضی سے لے کر آتا ہے. اللہ کی مرضی اگر نہیں ہے نبی معجزہ نہیں دکھا سکتا. مثال، زندہ مثال موجود ہے. یونس علیہ السلام کی قوم کہہ کے چلے گئے، یونس علیہ السلام عذاب آ رہا ہے، چلے گئے. نبی کہہ کر گئے، پوری قوم سجدے میں گر گئی، معافی مانگنے لگی. عذاب کس کو لانا تھا؟ اللہ کو لانا تھا نا. معاف کر دیا اللہ نے، جاؤ ختم، ٹل گیا عذاب. اللہ کے آگے کسی کی نہیں ہو سکتی. اور بیٹا یاد رکھنا ایک چیز، ان جتنے بھی نبی گزرے ہیں نا، حضرت آدم علیہ السلام سے دے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، انہوں نے واقعی نبوت کا حق ادا کیا ہے، نبی ہونے کا حق ادا کر کے گئے ہیں. بہت ہی خوش قسمت ترین ہوں گے وہ لوگ جو قیامت والے دن انبیاؤں کے ساتھ ہوں گے. ہم پڑھتے ہیں نا سورہ فاتحہ میں انعمت علیہم، کہ ان کے ساتھ شامل فرمانا جن پر تو نے انعام کیا. اس کی تفسیر خود اللہ نے سورہ نساء میں فرما دی کہ انعام کیا اللہ نے انبیاؤں پر، شہیدوں پر، سلف صالحین پر، صدیقین پر. تو بہت خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جن کو نبیوں کا ساتھ ملے گا، قیامت والے دن دیکھنے کو ملے گا، نبیوں سے مصافحہ کرنے کو ملے گا کہ یہ نبی گزرے ہیں جنہوں نے اللہ کے خاطر اپنی پوری زندگی وقف کر دی. جو اللہ فرماتا رہا انبیاء وہ کرتے رہے، اور اللہ کا سارا پیغام، سارا کے سارا دین لوگوں تک پہنچا دیا. اور لوگوں نے کیا کیا؟ اس کو بدل کے رکھ دیا. ایک کام نبی نے نہیں کیا، اگر ایک کام نہیں کیا تو کیوں ہم کریں وہ کام؟ نبی نے اپنی سالگرہ کبھی نہیں بنائی، ہم کیوں بنائیں ہیپی برتھ ڈے؟ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. ہم کس کے طریقے پہ چل رہے ہیں؟ نبی نے آگے کھانا رکھ کر اس پہ سورہ فاتحہ پڑھ کر یا کچھ دعائیں پڑھ کر کبھی بھی کسی صحابی کو نہیں کھلایا. ہم کیوں ان سے آگے بڑھیں؟ ہم کیا ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ہمیں نبی سے زیادہ علم ہے، کہ اس میں ثواب ہے؟ کہ نبی کو نعوذ باللہ نہیں پتا تھا، ہمیں زیادہ پتہ ہے، اس میں ثواب ہے. اگر ثواب کا کام ہوتا تو اللہ تعالیٰ نبی سے کروا لیتے اور نبی امت کو بتا کے جاتے کہ اس میں ثواب ہے. کوئی کہے یار آپ قرآن ہی تو ہم پڑھ لیں. ابے تو بھائی ایسے آفس جاتے ہوئے اتر کے بائک کے آگے سورہ فاتحہ پڑھو، چلے جاؤ روزانہ، قرآن ہی تو پڑھ لو. طریقہ نبی کا چلے گا. سورہ فاتحہ جہاں پڑھنی ہے انہوں نے وہاں پڑھنی ہے، جہاں نہیں پڑھی وہاں نہیں پڑھنی. جو ذکر و اذکار 24 گھنٹے پڑھنے ہیں وہ 24 گھنٹے کے، جو انہوں نے کسی خاص وقت پہ پڑھے وہ اس خاص وقت میں پڑھنے. سونے کی دعا کیوں نہیں پڑھتے ہم بائک پہ بیٹھ کے؟ بتاؤ، کوئی مائیکل لال بتائے نا کہ صبح آفس جائے یا دکان پہ جائے سونے کی دعا پڑھتا ہوا جائے، مجھے تو ثواب ملے گا. دعا ہے نا، مجھے تو ثواب ملے گا. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوتے ہوئے پڑھی ہے، اٹھنے کی دعا اٹھتے ہوئے پڑھی ہے، کروٹ لینے کی دعا کروٹ لیتے ہوئے پڑھی ہے. خود سوچو ہم کیا حق ادا کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ قدم رکھتے تھے صحابہ کرام اس جگہ قدم رکھتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس گھوڑے سے اتر کے، جس اونٹنی سے اتر کے جس درخت کے نیچے رفع حاجت سے فارغ ہوتے تھے، صحابہ کرام اسی درخت کے نیچے رفع حاجت کرتے تھے کہ ہم نے اپنے نبی کو دیکھا اس درخت کے نیچے رفع حاجت کرتے ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، سجدہ کر رہے ہوتے تھے، تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیلتے کودتے آ جاتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہو جاتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہی سجدہ لمبا کر دیا کرتے تھے، اور جب کھڑے ہوتے تھے تو ان کو گود میں اٹھا لیتے تھے. ایک صحابی اتنا روتے تھے وہ کہتے تھے کہ میرا کوئی نواسا نہیں ہے، ورنہ میں اپنے نبی کی یہ سنت بھی پوری کرتا.
کہ میں سجدے میں ہوتا اور میرا نواسا آ کے مجھ پہ چڑھتا اور میں اس کو گود میں لے لیتا؟ نہیں تھا نواسا۔ اتنا صحابہ کرام کاپی کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آج ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں کو بدلنا شروع کر دیا ہے، من پسند دین۔ بھائی انسان پڑھ لے کہ یہ نبی نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اتنی زیادہ اہمیت ہے اس دین کی۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھو قرآن میں آیت اتار دی کہ آج ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور دین اسلام کو پسند کر دیا۔ ختم، دین وہاں پہ ختم ہو گیا۔ کچھ لوگ، میں تمہیں بیٹا چیزیں اس وجہ سے بتاتا رہتا ہوں کیونکہ ایسے فتنے ابھی تم لوگوں کو ملیں گے نا دیکھنے کو کہ تم لوگ بولو گے یار یہ کیا بات کر رہا ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، کوئی کہ اچھا تو یہ مسجدوں میں لاؤڈ اسپیکر کا استعمال بھی تو جائز نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لاؤڈ اسپیکر کہاں ہوتے تھے؟ جہاز پہ عمرہ کرنے حج کرنے جا رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاز کہاں ہوتے تھے؟ او میرے بھائی، ہم کب کہتے ہیں کہ مسجد میں لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کرنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے یا کم ثواب ملتا ہے؟ لاؤڈ اسپیکر کا استعمال مسجد میں صرف اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ اذان کی آواز دور تک جائے بس، اور جب لائٹ چلی جاتی ہے تو اذانیں نہیں رکتی، اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں مسجد میں۔ اگر ایسی بات ہوتی لاؤڈ اسپیکر لازمی حصہ ہوتا مسجد کا، تو جب لائٹ گئی ہوئی ہوتی ہے تو مسجد میں اذان ہو رہی ہوتی ہے لیکن لاؤڈ اسپیکر میں نہیں آ رہی ہوتی، ورنہ اذان نہیں روک دیتا مؤذن کہ یار یہ تو لاؤڈ اسپیکر میں دوں گا ہی نہیں۔ تو لاؤڈ اسپیکر کا تعلق سنت سے یا ثواب کی نیت سے نہیں ہوتا، صرف اس وجہ سے ہوتا ہے لوگوں تک اذان کی آواز پہنچ جائے بس۔ اسی طریقے سے جہاز ایک سواری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کے طور پہ اونٹنی کو بھی استعمال کیا ہے، گھوڑے کو بھی استعمال کیا ہے، ہر چیز کو استعمال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس وقت موجود تھی۔ ابھی سواریاں بدلتی چلی جا رہی ہیں تو انسان اس پہ سفر کرے۔ ایسے فتنے آئیں گے جو تم لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ آئس کریم کھانا جائز ہے ناجائز ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں کھائی، صحابہ کرام نے تو نہیں کھائی۔ ابے عقل کے اندھے کوئی بھی چیز کھانے کی ہو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں حلال اشیاء ہیں یا حرام ہیں، بس اس کی بیس پہ ہوتا ہی ہے۔ آئس کریم میں دودھ ہوتا ہے، کھویا ہوتا ہے، ربڑی ڈال دیتے ہیں کچھ لوگ، بادام پستے ڈال دیتے ہیں، کچھ کھویا ڈال دیتے ہیں، جو بھی چیز ڈال دیتے ہیں ایکس وائی زیڈ، یہ ساری چیزیں حلال ہیں، اس کا نام کچھ بھی دو۔ یہ اس طرح کے معاملات میں لوگوں کو پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انبیاؤں کا راستہ، بس جو نبی کے راستے سے ہٹ گیا وہ بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا، وہ شیطان کی پیروی کر رہا ہوتا ہے، پھر چاہے وہ کتنا ہی کیوں نہ دین میں پکا ہو۔ ایسے فتنے آئیں گے، بتا دیا تھا سب کہ صحابہ کرام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے۔ وہ جو نمازیں پڑھنے والے ہوں گے صحابہ کرام سے فرمایا ایسے ہوں گے تم حقیر جانو گے۔ وہ قرآن، وہ ایسی قوم آئے گی جو قرآن اتنا پڑھنے والی ہوگی، تم لوگ اپنے قرآن پڑھنے کو حقیر جانو گے۔ یہ صحیح سند سے حدیث موجود ہے۔ لیکن وہ لوگ دین سے ایسے نکل چکے ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے، ایسے دین سے نکل جائیں گے وہ۔ آج دیکھ لو کہ نبی کا طریقہ کتنے لوگوں نے چھوڑا ہوا ہے۔ قرآن کی پابندی کر رہے ہیں، نماز کی پابندی کر رہے ہیں، طریقہ نبی کا نہیں ہے، نہیں ہے نبی کا طریقہ، سب کو ریجیکٹڈ ہے۔ کل بدعت ضلالہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے میں پڑھا کرتے تھے کہ تمام بدعت گمراہی ہے، کل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ بس یہ یاد رکھو، نبی کا طریقہ، ہر کام نبی کے طریقے سے ہوگا۔ واش روم جانا ہے الٹا پیر پہلے داخل کرنا ہے، نکلنا ہے سیدھا پیر نکالنا ہے۔ مسجد جانا ہے سیدھا پیر داخل کرنا ہے، نکلنا ہے الٹا پیر پہلے نکالنا ہے۔ ہر چیز میں نبی کا طریقہ۔ گھر میں داخل ہونا ہے سلام کرنا ہے، کسی سے ملنا ہے سلام کرنا ہے، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا ہے۔ کیوں؟ نبی نے نہیں پڑھی، ہم کیوں پڑھے بھائی؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے پہلے صرف بسم اللہ پڑھی ہے تو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں پڑھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج شروع ہونے سے پہلے پڑھی ہے، وہاں ہمیں پڑھنی ہے، وہاں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی چھوڑ دے۔
ان چیزوں کو مضبوطی سے تھامنا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ دجال نکلے گا، تو صحابہ نے پوچھا کہ فتنے اتنے پھیل جائیں گے، صحابی نے پوچھا ہم کیا کریں اس وقت اگر وہ زمانہ پائیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درختوں کی جڑیں چبا لینا، کسی ایسے ویرانے میں رہ کر، پہاڑی علاقے میں رہ کے کہ درختوں کی جڑیں چبا کر زندہ رہنا، لیکن میری سنت کو مضبوطی سے تھام لینا۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، پڑوسیوں سب کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے، سب کی عمروں میں، رزق میں، علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور ہم سب کی تمام مشکلات، پریشانیاں، بیماریوں کو اور آزمائشوں کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے، ہمارے والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، پڑوسی اور جتنے بھی ہمارے گروپ کے ممبران ہیں سب کی دعاؤں کو، عبادتوں کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما لے۔ آخرت میں ہمارا حساب کتاب انبیاء، شہداء، صدیقین اور سلف صالحین میں فرما دیجیے گا، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، ان کی شفاعت اور ان کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما دیجیے گا، ہم سب کو ان 70,000 لوگوں میں اللہ شامل فرما دیجیے گا جو بغیر حساب کتاب کے تیری رحمت سے جنت الفردوس میں جائیں گے، اور جس طرح تو نے دنیا میں ہمیں یہ قرآن پاک کے خاطر جمع فرمایا ہے، آخرت میں جنت الفردوس میں بھی ہم سب کو اسی طریقے سے جمع فرما دیجیے گا۔ اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر ولم اکن بدعائک رب شقیا، اللہم انا نسألوک الجنت الفردوس وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألوک الجنت الفردوس وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألوک الجنت الفردوس وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان الله عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔